یہ اس وفا کا تسلسل ہے جو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کی۔ قرآن کی اصطلاح میں صاف لفظ کے ساتھ اللہ نے مخلوقات میں سے جنہیں اپنا خلیل فرمایا وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی حدیث کے اندر لفظ آتا ہے، صحیحین کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ تو آج ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جائے گا، اور اس دور کو دیکھا جائے کہ ایک بوڑھا باپ جب ہر طرف سے بغاوت ہو، اپنے بھی دشمن بیگانے بھی دشمن، جب ایسا ماحول ہو کہ بادشاہ بھی دشمن رعایا بھی دشمن، جب والد بھی دشمن ہو، اور بندہ اسی جستجو میں ایک امتحان کے بعد دوسری میں، دوسرے امتحان میں، دوسرے کے بعد تیسرے امتحان میں، اور بال سفید ہو جائیں، بڑھاپا آ جائے، اور التجائیں کر کر کے کہے کہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر، ہب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اتنی دعاؤں کے بعد جب دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ سے بشارت آتی ہے، قرآن کہتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے بشارت دی، خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ایک بردبار صبرناک صابر بیٹے کی۔ اتنی التجاؤں کے بعد بچہ مل جائے اور گود میں لیا ہو، حکم ہو جائے اٹھائیے، وہاں چھوڑ کے آ جائیے جہاں کوئی نہیں بستا، زندگی کے آثار بھی نہیں، کوئی زندہ حیوان بھی وہاں نہیں ہے، لیکن ایک لمحہ کے لیے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ کیا مکان بھی وہاں بنا کے دے دوں، اللہ کیا ان کے لیے وہاں کنواں بھی کھود کے آ جاؤں، اللہ وہاں کوئی پانی کا کھانے کا انتظام بھی کراؤں۔ نہیں، حکم آ گیا، انتظار کیے بغیر بیوی اور بچے کو اٹھایا، چلے گئے۔ ایسے مقام پہ جا کے چھوڑ کے آتے ہیں، قرآن کہتا ہے سورہ ابراہیم میں بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، کوئی کھیتی نہیں، کوئی سبزہ نہیں ہے، وہاں چھوڑ کے آ رہے ہیں، اور وفاداری کی انتہا دیکھیے۔ بیوی پوچھتی ہے ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے آسرے پر اس ویرانے میں؟ جواب بھی نہیں دیتے۔ آخر جب اماں ہاجرہ نے پوچھ ہی لیا کہ اللہ امرکا، اے ابراہیم اتنا تو بتا، کیا اللہ نے حکم دیا ہے یہاں چھوڑنے کا؟ اس وقت سر ہلا کے فرمایا جی ہاں اللہ نے حکم دیا۔ تو وفادار بیوی نے کیا کہا؟ پھر جائیے، اذن لا یضیعون اللہ، آپ جائیے، اب اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب اللہ نے حکم دیا تو کوئی پرواہ نہیں، آپ جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چھوڑ کے آتے ہیں، جب پانی بھی ختم، کھجوریں بھی توشہ دان میں ختم ہو جاتی ہیں، سینے میں دودھ بھی خشک ہو گیا، کھائیں گے پیئیں گے تو دودھ آئے گا، بچہ بھی تڑپنے لگا،
بلانے لگا تو ماں ہوتی ہے، مامتا جوش میں آتی ہے، کبھی دوڑتی ہے صفا سے مروہ کی طرف، کبھی مروہ سے صفا کی طرف چکر لگاتی ہے۔ صفا سے جب چلتی ہے نا تو بیچ میں گھاٹی آتی ہے، تو جو ہی گھاٹی آتی ہے تو بچہ نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، اوجھل ہو جاتا ہے، تو اس گھاٹی میں دوڑ پڑتی ہے، مروہ کی چوٹیوں پہ چڑھتی ہے، وہاں آواز دیتی ہے کوئی آواز سننے والا، ہے کوئی انسان، ہے کوئی رہنے والا۔ جب وہاں سے بھی آواز نہ آئے پھر صفا کی طرف آئے، 7 چکر پورے ہونے کو ہیں، جب پہنچتی ہیں اللہ نے اسماعیل کے قدموں کے پاس زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ بہت بڑا امتحان ہے یہ، امتحان بھی اللہ کے خلیل نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کر کے پاس کر لیا۔ قربان جاؤں، خلیل اللہ کی وفا اور بیوی کی وفا۔ اب تیسرا مرحلہ آنے والا ہے بیٹے کا۔ قرآن نے وہ نقل کیا ہے جو آج کا موضوع ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، بلغا پہنچے اپنے باپ کے ساتھ، السعیہ، سعی کوشش کو کہتے ہیں، یعنی باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے 13-14 سال کی عمر۔ کتنی عمر؟ 13-14 سال کی عمر کو جب پہنچتے ہیں، مشقت کا دور ختم ہو گیا، اب بیٹے سے منفعت کا دور شروع ہو گیا۔ وہ تکلیف، وہ پالنا، وہ پرورش، جی وہ دور ختم۔ اب جب سفید ریش باپ کے لیے بیٹا ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گیا، باپ کے ساتھ کام میں، مشن میں شریک بھی ہو گیا، اس وقت حکم آ گیا کہ میرا خلیل اب چھری چلائیے۔ یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ قرآن ان لفظوں میں ذکر کرتا ہے قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، او میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر، تو دیکھ، ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے۔ 3 دن لگاتار خواب میں دیکھتے ہیں، اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی عجیب بیٹا ہے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر سوچنے کے، بغیر انتظار کے کیا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یا ابت، اے میرے بابا جان، افعل، کر گزریے، ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، انتظار بھی نہ کیجئے، افعل۔ اور میں ایک نکتہ یہاں آپ کے ذوق کے لیے یہ بھی بڑھا دوں کہ اسماعیل علیہ السلام نے بھی وفا کی انتہا کر دی۔ یہ نہیں فرمایا افعل، لفظ تو آتا ہے یا ابت افعل، لیکن یہاں قراءت میں جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو الف گر جاتا ہے، تو الف گر کے کیا پڑھتے ہیں، تفعل، یا ابا تفعل۔ یہ الف حمزہ جو ہے افعل کا، یہ گر جاتا ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام نے اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کی کہ یا ابت کہتے اور پھر افعل کہتے، وہ الف بھی انتظار کیے بغیر وہ بھی گرا دیا، فرمائی یا ابت افعل، تاخیر نہ کیجئے، بس کر گزریے۔
یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ رہ گیا میرا معاملہ، ذبح میں نے ہونا ہے، گردن میری کٹنی ہے، تو میں بھی اپنی بات صاف کر دیتا ہوں کہ ابا جان آپ کر گزریے، میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صابرین میں سے پائے گا۔ میں کن میں سے ہوں گا انشاءاللہ؟ صابرین میں سے ہوں گا۔ واقعی اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو حلیم ویسے ہی نہیں کہا تھا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حلیم، بردبار، تحمل مزاج، صابر بیٹے کی بشارت دی۔ تو واقعی صبر کی اس سے بڑی اور کیا جو ہے علامت ہو سکتی ہے کہ کہتے ہیں ابا آپ ذبح کر ڈالیں مجھے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ ایسے بندے کو لطف نہیں، لطف آپ کو تب آئے گا اس کو سمجھنے کا کہ جب آپ جن کو اولاد ملی ہو اپنے بیٹے کو سامنے رکھیں، اور پھر وہ باپ جس کے بال بھی سفید ہو چکے ہوں، سارا شہر بھی دشمن ہو چکا ہو، اور پھر بیٹا باپ کا دست و بازو بن چکا ہو، اس وقت حکم ہو چھری لیجئے اس کی گردن پہ چلا دیجئے۔ سچ کہا ہے قرآن نے، 100% حق ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ سورہ نجم میں فرمایا آیت 37، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اللہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کس ابراہیم کی بات ہو رہی ہے؟ الَّذِي وَفَّى، جس نے رب کی وفا کی ہے، وفا، جس نے اطاعت کو پورا کر دیا، جس نے وفا کی انتہا کر دی۔ پھر دوست ہو اور وفا نہ کرے، وہ دوست تو دوست ہے، بے وفا نہیں۔ الذی وفا، وفاؤں کا بادشاہ ہے، یہ ہیں اللہ کے خلیل۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بوڑھا باپ ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، اب اس عمر میں جا کے اللہ نے ایک بیٹا دیا مانگ مانگ کے اور اس کی گردن پہ چھری چلائیں گے۔ خلیل اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس عمر میں اولاد کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ بال سفید ہو چکے ہیں اور ہوں بھی تنہا، سارا علاقہ دشمن ہے، اسی وقت تو بیٹے کی محبت درکار ہوتی ہے، معاونت درکار ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ یہ دل جب میں نے آپ کو دے دیا ہے نا، تو اب جس کی بھی محبت آئے گی قربان ہو جائے گی۔ آپ اشارہ کرتے جائیے۔ ایک لمحے کے لیے یہاں اللہ کے خلیل رکے بھی نہیں کہ اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں کمزور ہوں، اللہ کوئی اور امتحان لے لے۔ یا جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ میں امتحان کے لائق، ہاں جی اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ صاحب بغیر امتحان تو ہی پاس کر دے، نہیں یہ بھی نہیں کہا۔ پھر ایک سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے خلیل نے بیٹے سے کیوں پوچھا؟ حکم ربی تھا، تو اگر بیٹا انکار کر دیتا تو کیا اللہ کے خلیل چھوڑ دیتے؟ واللہ کبھی نہ چھوڑتے۔ بیٹے سے مشورہ لینے کا، رائے لینے کا راستہ اس لیے اختیار کیا کہ جب رب کا امتحان عظیم ہے تو اس کا اجر بھی عظیم ہوگا، اور تاکہ اس اجر عظیم میں بیٹا بھی شریک ہو جائے۔ ایک دوسری وجہ بیٹے سے اس لیے بھی پوچھا کہ اگر بیٹا اس وقت اطاعت اور فرما برداری کے جملے کہہ دے اور تیار ہو جائے تو میری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی کہ اللہ بیٹا دیا ہے تو جس طرح میں تیرے حکموں پہ مر مٹنے کو تیار ہوں، اللہ بیٹا بھی ایسا دیا ہے جو کٹنے کو تیار ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔
تیار ہو گئے، چلتے ہیں، باپ بیٹا روانہ ہے۔ چھری تیز ہے، جس طرح آپ جاتے ہیں ذبح گاہ کی طرف، اللہ کے خلیل اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا میدان منا کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ پہنچتے ہیں منا کے میدان میں، اللہ کے خلیل اپنے لخت جگر کو زمین پہ لٹاتے ہیں۔ قرآن نے وہ منظر یوں کھینچا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ اسلما، جب دونوں تسلیم و رضا اختیار کر گئے، ایک کٹنے کے لیے تیار، دوسرا کاٹنے کے لیے تیار، ایک ذبح ہونے کے لیے تیار، دوسرا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹایا اسماعیل علیہ السلام کو کروٹ کے بل۔ ہر ماتھے جبہے، اس کو جبہہ کہتے ہیں اور اس کو جبین کہتے ہیں۔ لٹایا جبین کے بل، چھری ہاتھ میں۔ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، تاریخی حوالے سے بھی۔ رات کو میں ابن کثیر اور تفسیر البسیط کا مطالعہ کر رہا تھا، اس جملے پہ میں بہت ہی زیادہ متاثر ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اس وقت بیٹا کہنے لگا، ابا جان میں نے جو قمیص پہنی ہے ابا، اس کے سوا میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، تو جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو اس پہ خون لگے گا، تو کفن کے لیے کپڑا نہیں ہوگا، اس لیے ذبح سے پہلے اس کو اتار لیجیے، تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر دیں تو ذبح کرنے کے بعد آپ کے لیے، آپ کے پاس کفن کے لیے یہ قمیص ہو۔ جب بیٹے اور باپ کی یہ گفتگو ہو، اندازہ تو لگائیے باپ کا، وفا کا، رب کا خلیل بننا ویسے ہی آسان راستے میں پڑا ہوا ہے۔ چرس بھنگ پی کے بندہ رب کا خلیل اور دوست بنتا ہے، ایسا ہی ہے، انتہا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خدا کی قسم۔ تیز چھری ہے، معصوم لخت جگر کو لٹایا۔ اور سننے والوں ایک بات بھی یہ بھی سن لیجئے، اگر باپ کی وفا ہے تو تاریخ میں ایسا بیٹا بھی کوئی نہیں ملے گا کہ جو باپ بیٹے کو ذبح کرنے پہ تلا ہو اور بیٹا یہ کہہ دے کہ ابا میرے خون کے قطرے آپ کے کپڑوں پہ نہ پڑ جائیں۔ بیٹے کی وفا بھی انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے، قربانی سراسر اس وفاؤں کا نام ہے، ان وفاؤں کا نام ہے۔ بیوی کی وفا ہے، بیوی نے خاون کی وفا میں انتہا کر دی ہے، خاون نے رب کی وفا میں انتہا کر دی ہے، بیٹے نے باپ کی فرما برداری کی انتہا کر دی ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، چھری لیے کھڑے ہیں۔ ہری پور والوں خدا را مجھے جواب دیجئے، چھری چلی، بولو، حالانکہ دو نبی ہیں، ایک نبی کی چاہت ہے میں ذبح کر ڈالوں، دوسرے نبی کی چاہت ہے میں ذبح ہو جاؤں، زور لگایا جا رہا ہے لیکن چھری چلی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے اختیار کس کا چلتا ہے، سب چیزوں کا اختیار کس کے پاس ہے، مختار کل اللہ ہے۔ چھری رکھتے ہیں، بس یہاں تک خلیل اللہ کو جب لے آئے، اوپر سے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ،
اللہ کی یہ آواز اس وقت کیا منظر دیتی ہوگی؟ یا ابراہیم، او ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، آپ کا خواب آپ نے سچا کر دکھایا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا گیا اور جنت سے لایا ہوا دمبا ان کے سامنے لٹایا گیا، دمبے کی گردن پہ چھری چلائی، دمبا ذبح ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس آیت کا کیا مطلب؟ یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے اور قبولیت سے بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا بدلہ۔ اور قرآن نے یہاں ایک لفظ بھی ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ واقعہ، یہ اللہ کے خلیل کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، اسے پورا کرنا، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ لَبَلَاءُ الْمُبِينُ، صریح امتحان ہے، کھلی آزمائش ہے۔ شاباش کی اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ امتحان لینے والا خود ہی بول پڑا ہے کہ میرا یہ امتحان جو میں نے آپ سے لیا معمولی نہیں، بہت بڑا ہے۔ امتحان لینے والا ہی کہہ دے بہت بڑا امتحان میں نے لیا ہے، بس شاباش کی یہ بھی ایک بہت بڑی نوازش ہے۔ ایک اور دوسری یہ بات آپ سے پوچھوں، اگر آپ جواب دینا گوارا سمجھیں، اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑا امتحان ہے، کیا ہے؟ بہت بڑی آزمائش ہے، تو ہری پور والوں یہ آزمائش تب بنے گی کہ جب خلیل اللہ کو علم نہیں تھا پہلے سے کہ میں نے تو ویسے ہی چھری لینی ہے، ذبح تو ہونا نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام نے جنت سے دمبا آ جانا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو پہلے سے علم ہوتا کہ بھائی ذبح شبہ میں نے بھی کوئی نہیں ہونا، بس خالی لیٹنا ہے اور پھر بچ جانا ہے اور قیامت تک بس بلے بلے ہو جانی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں پہلے سے معلوم ہوتی، علم ہوتا، تو یہ امتحان رہتا؟ جی بولیے، معلوم ہوا یہ امتحان تب ہے کہ اس کا علم پہلے سے ان کو نہیں تھا، تو ماننا پڑے گا جب پہلے سے اس کا علم نہیں تھا تو یہ ماننا پڑے گا کہ عالم الغیب کون ہے؟ غیب کا علم جاننے والا اللہ ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے بدلہ دیا اسماعیل کا بذبح عظیم، عظیم قربانی کے ساتھ۔ اندازہ لگائیے بذبح عظیم کیوں کہا؟ امتحان کو بلاء المبین کہا، اور اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو دمبا آیا اسے ذبح عظیم کہا ہے۔ عظیم کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی یہ کہ وہ جانور بہت بڑا تھا، جنت سے جو آیا تھا تو جسم بھی اس کا فربا موٹا تکڑا تھا، اس وجہ سے عظیم کہا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے نہیں کہا، اس وجہ سے عظیم کہا کہ رب کے ہاں شرف قبولیت میں اونچا درجہ پا گیا ہے۔ عظمت احترام کی وجہ سے اس کو کیا کہا گیا کہ آپ کے جانور تو منڈی سے آتے ہیں اور خلیل اللہ کے لیے کہاں سے آیا؟ بذبح عظیم، جنت سے آیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑا ہے علیہ اس پر، فی الآخرین اس طریقے پر پچھلے آنے والوں میں بھی کچھ لوگوں کو، ایک معنی، اور دوسرا یہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں پہ چھوڑا ہے کیا کہ سلام علی ابراہیم، قیامت تک آنے والے
پچھلے جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کہیں گے سلام علی ابراہیم. اور اب کیسے مانا کرتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. گھوڑوں کی یہ 5 حالتیں گواہی دیتی ہیں. کون سی 5 حالتیں؟ گھوڑا جب دوڑتا ہے اور اس کے سینے سے چلنے تھکاوٹ کی وجہ سے جو ہپ ہپ کی آواز نکلتی ہے، اس کے ناک کے ذریعے منہ سے سینے کی جو آواز نکلتی ہے، اسے ذبحاً کہتے ہیں. فالعادیات ذبحاً فالموریات قدحا. اور گواہ ہے گھوڑوں کی یہ حالت، جب وہ دوڑتے ہیں تو اتنی تیزی سے دوڑتے ہیں رات کے اندھیرے میں کہ پاؤں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ وہ آگ کے اوپر دوڑ رہے ہیں گھوڑے. فالمغیرات صبحا. ساری رات دوڑ دوڑ کر صبح سویرے وہ جو ہے غارت گری کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. رات کے اندھیرے کی، رات کے سناٹے کی وجہ سے، رات شبنم گرنے کی وجہ سے جو گرد و غبار بیٹھ جاتی ہے، لیکن گھوڑوں کی دوڑنے کی شدت کی وجہ سے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. اس دوڑ کی وجہ سے، اس حملے کی وجہ سے وہ غبار اڑاتے ہیں، گرد و غبار. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. پس اس غبار کے ساتھ، اس حملے کے ساتھ وسطن بِهِ جمعا، وہ دشمن کے لشکر میں جا گھستے ہیں. یہ 5 حالتیں گھوڑے کی کہ اے بندے، تو نے ایک جانور پالا جس کا نام گھوڑا ہے، تو نے پالا، 2 وقت کا چارہ تو نے اس کے سامنے ڈالا، تو اس کا خالق بھی نہیں ہے، تو اس کا رب بھی نہیں ہے، صرف جو ہے مجازی مالک ہے. اللہ نے اس کو پیدا کیا اور تیری محکومی میں دے دیا، تجھے حاکم بنا دیا. وہ حیوان اتنا وفادار اور اتنا شکر گزار ہے کہ وہ اپنے مالک مجازی کی نافرمانی نہیں کرتا. اس کے سینے سے ہپ ہپ کی آواز تو نکلتی ہے لیکن وہ رکتا نہیں، بغاوت نہیں کرتا. وہ پاؤں سے چنگاریاں تو اڑا دیتا ہے، آگ پہ چلنا پڑے تو چل پڑتا ہے، لیکن اپنے مالک مجازی کی نافرمانی اور ناشکری نہیں کرتا. ساری رات دوڑ کے صبح سویرے حملہ کرنا پڑے کر دیتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا. فَفَاسَرْنَ بِهِ نَقَا. اتنا تیزی سے دوڑتا ہے کہ گرد و غبار کے طوفان اٹھا کے رکھ دیتا ہے. اور پھر تلواروں میں، نیزوں میں، تیروں میں، اسلحے میں جنگ کے شعلے بڑک رہے ہوتے ہیں، اور اپنی پرواہ کیے بغیر صرف مالک کی فرما برداری اور اس کی اطاعت بجا لاتے ہوئے وہ دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے. نہ چہرے کی پرواہ، نہ وجود کی پرواہ، نہ مرنے کی پرواہ، نہ ذلت کی پرواہ، کوئی پرواہ کیے بغیر وہ جان پہ کھیل پڑتا ہے، تیری نافرمانی نہیں کرتا. او انسانا، تجھے انسان بنایا، تجھے عقل دیا، تجھے شعور دیا، تجھے اشرف المخلوقات بنایا، لیکن تو اپنے مالک حقیقی اور معبود حقیقی کا نا شکرا اور نافرمان ہے. 5 حالتیں حیوان کی یہ دلیل ہیں کس بات پر گواہ ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود. ان الانسان لربہ لکنود. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. کیا ہے؟ کنود کے کئی معنی مفسرین نے کیے. کنود کا ایک معنی یہ بھی کیا کہ اللہ کی مصیبتیں تو یاد کرتا ہے
کہ جی اللہ نے یہ مصیبت ڈالی، یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ آزمائشیں تو یاد کرتا ہے، لیکن رب کی کرم نوازیاں اور نعمتوں کا تذکرہ کبھی نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھے یوں نوازا، اللہ نے یہ دیا یہ دیا۔ اور اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو مصیبتیں پریشانیاں تو گنواتے ہیں لیکن مالک احسانات کا تذکرہ نہیں کرتے کہ اللہ نے یہ بھی احسان کیا، اللہ نے یہ بھی نوازشیں کی ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ گھوڑے کی 5 حالتیں، دوڑتا ہے، ہپ ہپ آواز نکلتی ہے سینے سے، تھک جاتا ہے، منہ میں جھاگ آ جاتی ہے لیکن رکتا نہیں ہے۔ فالموریات قدحا، چونکہ اس کے پاؤں کے نیچے لوہے کی نعل لگی ہوتی ہے اور جب وہ پتھروں سے ٹکراتی ہے تو چنگاریاں اڑتی ہیں، یعنی یہ حالت کہ آگ پر سے بھی گھوڑا گزر جاتا ہے۔ مالک کی فرما برداری میں، مالک کی غلامی میں آگ پر سے بھی گزرنا پڑے گزر جاتا ہے لیکن نافرمانی نہیں کرتا۔ اور انسان کی حالت دیکھ لیجئے، اللہ جتنا نوازتا ہے یہ اتنا ہی ناشکرا بنتا ہے، اللہ جتنے احسان کرتا ہے یہ اتنا ہی باغی بنتا ہے۔ فرمایا فوسطن بہ جمعا فالمغیرات صبحا، یعنی پوری رات دوڑتا ہے، چنگاری تبھی تو نظر آتی ہے نا رات کو، ساری رات دوڑ کے صبح کے وقت دشمن پہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھا دیتا ہے، دشمن میں گھس پڑتا ہے لیکن تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اور انسان یہ 5 حالتیں گھوڑے کی بتاتی ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود۔ ذرا فطرت انسان کی طرف غور کیجئے، کجروی کی طرف تو غور کیجئے کہ انسان ہمیشہ اس نوکر کی، اس ملازم کی، اس خادم کی، اس غلام کی تعریفیں کرتا ہے، مدح سرائی کرتا ہے جو جتنا فرما بردار ہو۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ تعریفیں اس نوکر غلام خادم کی جو زیادہ فرما بردار ہو، اپنے لیے تو ایسا پسند کرتا ہے، اور اپنے اوپر جو حاکم حقیقی ہے تو اس کی اس وقت توجہ ہٹ جاتی ہے، اس وقت اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے میں کروں کچھ بھی نہ رحمتیں پھر بھی آئیں، مجھے کرنا کچھ بھی نہ پڑے، نوازشات پھر بھی ہوتی رہیں۔ یہی اس کو بیماری لگی ہوئی ہے، لکنود ناشکرا ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے شکر گزار بنو، میرے ناشکرے نہ بنو۔ اور قرآن کا قانون ہے، اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور نعمتیں دوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام تاکید نون ثقیلہ لگایا، گرامر کے لحاظ سے معنی بنے گا کہ تو شکر میں کمی نہ آنے دے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں اضافہ کرنے میں کمی نہیں کروں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکید در تاکید ہے، لیکن ہم کمی کا رونا تو روتے ہیں لیکن شکر کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جس سے پوچھو کیا حال ہے، کچھ حال نہیں ہے جی۔ پٹھانوں سے پوچھو سنگ حال ہے، اس حال نہ دے سڑیا، کوئی حال نہیں ہے۔ یہی تو ناشکری ہے، مالک نواز رہا ہے، یہ کہتا ہے کوئی حال نہیں، حالانکہ اس جگہ اس کو جملہ کہنا چاہیے تھا الحمدللہ۔
ان الانسان لربہ لکنود. اور قرآن نے جب بھی نبیوں کا تذکرہ کیا تو قرآن کہتا ہے ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. انہ کان عبدا شکورا. وہ میرا شکور بندہ تھا، شاکر بھی نہیں فرمایا. ذرا غور کیجئے، شاکر نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ شکور فرمایا. آپ کہیں گے فرق کیا ہے شاکر اور شکور میں؟ شکر علی النعماء والشکور من یشکر علی البلاء. شاکر وہ ہے جو نعمتوں پہ شکر ادا کرے، شکور وہ ہے جو مصیبتوں پر بھی شکر ادا کرے. تو فرمایا انہو کان عبدا شکورا. اور امام مناوی یہ بھی لکھتے ہیں الشاکر من یشکر علی العطاء والشکور من یشکر علی المنع. شاکر وہ ہے کہ آپ دیں تو شکریہ ادا کرے، مالک دیتا رہے وہ شکریہ ادا کرتا رہے. اور شکور وہ ہے کہ مالک دینا بند کر دے وہ پھر بھی شکر جاری رکھے. نوح علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا عبدن شکورا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ شاکر لانعمہ شاکر لانعمہ. وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا. اور اپنے حبیب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. بل اللہ فاعبد، بس اللہ ہی کی بندگی کیجئے، وکن من الشاکرین، اور میرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. اور قربان جاؤں جب اللہ نے فرمایا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ کہ میرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جا، تو پھر میرے پاک پیغمبر نے حد ہی کر دی. کیا فرماتے ہیں؟ جب بھی دیکھو تو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہم اجعلنی لک ذکارا ولک شکارا ولک رہابا. اللہم اجعلنی لک ذکارا وَلَكَ شَكَّارًا. اللہ مجھے اپنا بہت بڑا ذکر کرنے والا بنا دے. وَلَكَ شَكَّارًا، مجھے بہت بڑا شکر گزار بنا دے. وَلَكَ رَهَابًا، اور مجھے اپنی ذات سے بہت زیادہ ڈرنے والا بنا دے. عجیب دعا ہے. اور کبھی تو اللہ کے پاک پیغمبر مسجد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازو سے پکڑتے ہیں. آپ کہیں گے معاذ بن جبل کون ہے؟ بتانے لگا ہوں معاذ بن جبل وہ صحابی ہیں 18 سال کی جوانی میں ایمان قبول کیا. آج تھے نفیس الطبع، انتہائی پاکیزہ اور نفاست پسند تھے. بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر انہیں دیکھتے فرماتے کہ میں نے معاذ سے زیادہ پاکیزہ اور خوش لباس کسی کو نہیں دیکھا. 18 سال
نوجوان ایمان قبول کرتا ہے اور طبیعت میں پاکیزگی اتنی ہے، تقوی اتنا ہے کہ خود کہتے ہیں واللہ ما بزقت علی یمینی منذ اسلمت، جب سے میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اس دن کے بعد میں نے پوری زندگی کبھی دائیں جانب منہ کر کے تھوکا بھی نہیں ہے۔ یہ تقوی کا معیار ہے، کتنی بلندی پر ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر کو محبت بھی ان سے ہے، اتنی محبت ہے کہ کبھی تو مسجد میں ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ، واللہ انی لأحبک یا معاذ، اللہ کی قسم ہے اے معاذ میں محمد تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی قسم اٹھا رہے ہیں واللہ، اللہ کی قسم ہے انی لأحبک یا معاذ، یہ جملہ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ساری کائنات محمد رسول اللہ سے محبت کرتی ہے، اور محمد رسول اللہ جسے کہیں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کو کتنی خوشی ملی ہوگی۔ یہ اتنی محبت کیوں حاصل کی؟ وجہ یہ ہے کہ 18 سال کی عمر میں قرآن کا وہ علم حاصل کیا کہ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، سارے صحابہ موجود ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اگر قرآن سیکھنا ہے تو 4 آدمیوں سے سیکھو، عبداللہ ابن مسعود اور سالم مولا ابی حذیفہ اور معاذ ابن جبل، ابی ابن کعب، 4 کا نام لے کے فرمایا ان سے قرآن سیکھو۔ کتنا اعتماد ہے۔ تو 2 دفعہ جب اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ خصوصیات ہیں جزوی، ہر صحابی کو الگ الگ خصوصیت سے نوازا گیا ہے۔ مثلا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ صرف میری خصوصیت ہے کہ میدان احد میں دشمنوں پہ تیر برسا رہا ہوں، اور میرے ترکش سے امام الانبیاء تیر نکال نکال کر مجھے تھما رہے ہیں، اور کہتے ہیں ارمی یا سعد، ارمی یا سعد، مار دشمن پہ تیر برسا، فدا کا ابی و امی، اے سعد تجھ پہ میں محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ حضرت سعد فرماتے ہیں یہ صرف میرے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ تو حضرت معاذ سے فرمایا اللہ کی قسم ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ 2 دفعہ جملہ کہنے کے بعد اگلی بات جو کی وہ سنانے لگا ہوں، وہ کیا ہے؟ فرمایا اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، اللہ تدعنا دبر کل صلاۃ، جب بھی نماز پڑھ لے تو یہ جملے تجھ سے نہ بھولنے پائیں، یہ نہ رہیں، ہمیشہ پڑھا کرو۔ کون سے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ جملے آپ میں سے اکثر کو یاد ہوں گے، لیکن پس منظر میں نے بتا دیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس شخص کو بتائے ہیں کہ 2 دفعہ قسم اٹھا کے فرمایا تجھ سے محبت، آپ کو یہ نسخہ دے رہا ہوں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کہا کریں، پڑھا کریں، بہت کمال کے جملے ہیں اور آسان ہیں، مشکل نہیں، نہ یاد کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ایک دفعہ بندہ سن لے یاد ہو جاتے ہیں۔ تو ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔
نبی کریم ساری رات کھڑے ہیں، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، ایک ایک رکن اتنا لمبا ہے کہ ام المومنین حیران ہیں، حتی تشققت قدماہ وتورمت، آپ کے قدم پہ ورم آ گئے، پاؤں پھٹ جاتے، سجدے میں آنسوؤں سے مصلی پہ کیچڑ بن جائے زمین پہ۔ ام المومنین نے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر یہ آہوزاری رونا کس لیے؟ فرمایا عائشہ افلا اکون للہ عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک یتیم کو اٹھا کے نبیوں کا امام بنا دیا۔ اس امت میں سب سے بڑی بیماری یہ بھی ہے کہ ناشکرے ہیں، جو مسلمان کا ہو دوسرے کا ہو، شکر کوئی نہیں ادا کرتا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے، اور یہ جو گھوڑوں کا ذکر کیا ہے نا، یہ ایک مثال ہے، ورنہ اللہ نے جتنے بھی حیوانات بنائے ہیں اور ان کو انسانوں کا مسخر کیا ہے، سارے ہی فرما بردار ہیں، گائے ہو، بکری ہو، اونٹ ہو، خچر ہو، گھوڑا ہو۔ مثلا قرآن کہتا ہے، میرے سامنے سورت کھلی ہوئی ہے، سورت النحل 14واں پارہ ہے، قرآن کہتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، ہری پور والو، مسجد نمرہ والو سنیے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، چوپاؤں کو اللہ نے پیدا کیا، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، تمہارے لیے ان مویشیوں میں گرم لباس ہے، دفء جس سے کوٹ، بنین، دریاں، چادریں بناتے ہو، لباس بناتے ہو، ومنافع، اور بڑے منافع ہیں، ومنها تأکلون، اور اسی میں سے تم کھاتے بھی ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان مویشیوں میں خوبصورتی ہے۔ کیا ہے کہ یہ لوگوں نے پرندے رکھے ہوئے ہیں رنگ رنگ کے گھروں میں، کیا ہے ان میں؟ خوبصورتی ہے نا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے، حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، کب؟ جب تم شام کو ان کو واپس لٹا کے آتے ہو گھروں کی طرف، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم صبح کو نکالتے ہو۔ قرآن نے کمال کر دیا، آپ سمجھے نہیں، اس لیے ہم عربی کو سمجھتے ہی نہیں ہے نا۔ قرآن نے ترتیب تھوڑی بدل دی، حالانکہ ترتیب تو یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، ہری پور والوں توجہ چاہوں گا، آپ ذرا انداز قرآن کو دیکھیے، انتہا ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے ان جانوروں میں خوبصورتی ہے، جمال ہے، زیبائش ہے، کب؟ کس وقت؟ حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم شام کو ان کو چراگاہوں سے گھر کی طرف لاتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور اس وقت بھی جب تم ان کو صبح لے کے جاتے ہو۔ حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا جب صبح لے کے جاتے اور شام کو،
تو شام کو پہلے ذکر کیا واپس لانے کو، اور صبح کے نکالنے کو؟ کوئی نقطہ ذہن میں آ رہا ہے؟ توجہ چاہوں گا. تمہارے لیے خوبصورتی ہے، حین تریحون، جب شام کو تم چرا کے ان کو واپس لے کے آتے ہو، وحین تسرحون، اور جب صبح لے کے جاتے ہو. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ترتیب کیوں بدلی ہے؟ ترتیب اس لیے بدلی ہے کہ صبح کو جب جانور نکلتا ہے خوبصورتی کم ہوتی ہے، رات کو سویا ہوتا ہے، گوبر لگی ہوتی ہے، وجود گندا ہوتا ہے، بھوکا پیاسا کمزور ہوتا ہے، وہ پرکشش اتنا نہیں ہوتا بنسبت جب شام کو وہ کھا پی کر خوب سیر ہو کے آتا ہے تو خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے جس میں جمال زیادہ ہے اس کو پہلے ذکر کر دیا کہ شام کو جب واپس آتا ہے تو اس وقت زیادہ بھلا لگتا ہے بندے کو جانور. فرمایا تمہارے لیے خوبصورتی ہے، اور فرمایا کچھ تو ایسے بھی ہیں وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. کچھ کو میں نے ایسا نوکر بنا دیا، تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، تمہارا سامان لادتے ہو تم ان پر، اور وہ ایسی جگہوں تک پہنچاتے ہیں کہ وہاں تک تم پہنچا نہیں سکتے مگر مشقت کے ساتھ. اونٹ پہ جتنا مال لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جایا جاتا ہے، اگر یہی انسان پہ لادا جائے اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے. اور اگر یہ مال لے بھی جائے تو بڑی مشقت سے تھوڑا تھوڑا کر کے لے جائے گا. یہ جانور تمہارے لیے بنا دی اللہ نے. اور اگلی بات فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بے حد شفیق اور مہربان ہے. اور آگے بھی سنیے والخیل والبغال والحمیر، والخیل گھوڑے، والبغال خچر، والحمیر اور گدھے، لترکبوها وزینہ، یہ اس لیے بھی ہیں تاکہ تم سواری کرو اور زینت بھی تمہارے لیے. اور یہ تو تین چیزیں ہیں، گھوڑا، خچر، گدھا، یہ تو تھوڑی چیزیں ہیں. فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی چیزیں بھی پیدا کر دے گا جو تم نہیں جانتے. اور کر دیے. اس وقت جہاز کا تصور نہیں تھا، یہ موٹروں کا اور کاروں کا. فرمایا یخلق ما لا تعلمون، ایسی چیزیں بھی بنا دوں گا جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوں. خدا جانے آگے کچھ دور آئے گا اس میں پتہ نہیں کیا سے کیا بننے والا ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ پوری سورہ نحل دیکھیے، پورا رکوع اللہ اپنی نعمتیں ذکر کرتا ہے. ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد آخر میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں میری اگر تم شمار کرنا بھی چاہو تو شمار، جب شمار نہیں کر سکتے تو شکر کیسے ادا کر؟ شکر کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ لیکن مالک کا کمال دیکھیے، اس کی مہربانی دیکھیے کہ وہ نعمتوں کی حد کرنے کے بعد آخر میں کہتا ہے 1000 قسم کا کھانا تیرے سامنے پڑا ہے، ایک جملہ کہہ دے الحمدللہ، اللہ فرماتے ہیں شکر ادا ہو گیا. لیکن کھا پی کر ڈکار مار کے بھی پھر بھی ایک آدمی کے زبان پہ الحمدللہ نہ آئے تو یہی تو شکوہ ہے. ان الانسان لربہ لکنود، اور ایک ناشکرہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے مال دیا، دولت دی، اور جب یہ بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ میرا فن تھا، میرے پاس علم تھا، میں نے تعلیم حاصل کی، یہ سارا اس کا کمال ہے. اللہ پھر بھی یاد نہیں آتا، اپنی محنت یاد کرتا ہے لیکن اللہ. اور انسان کا تو یہ حال ہے، یہ ایک طبقہ ہے. کچھ طبقے کا حال یہ ہے،
اذا مبتلاہ ربہ فنعمہ، اللہ آزمائش کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو پھر انسان کیا کہتا ہے؟ فیقول ربی اکرمن، میرے رب نے کرم نوازی کر دی ہے۔ اور اگر اللہ امتحان کر دے، تھوڑی سی تنگی کر دے، فقدر علیہ رزقہ، روزی تھوڑی تنگ کر دے، فیقول ربی اہانن، کہتا ہے اللہ نے ذلیل کر دیا ہے، اللہ نے میری توہین کر دی ہے۔ یہی تو ناشکر اپن ہے۔ اذا مسہ الخیر منوعا، اللہ فرماتے ہیں جب خیر سے نوازتا ہوں تو منوعا، پھر نہیں دیتا، منع کرنے والا بن جاتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے۔ اور جب اسے اذا مسہ الشر، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جزوعا، پھر جزف، ہائے 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 کرتا ہے۔ نعمتیں ملتی ہیں تو شکر بھی نہیں ادا کرتا، تکلیف آئے تو ہائے ہائے کی چیخیں ہی نکلتی ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھ لو، اس وقت رونے والے، چلانے والے، جزا فضا کرنے والے سب سے زیادہ ہے، اور شکر گزار۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر بجا لاؤ۔ کیوں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں، شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ یہ بیماری ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس بات پر خود بھی گواہ ہے۔ انسان تھوڑا سا غور کرے تو واقعی اس بات کی گواہی خود بھی دے گا کہ واقعی ناشکر ہیں ہم۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ بیماری اس کو لگی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، قرآن کا انداز دیکھیے، ہری پور والوں سنیے، إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ایک معنی یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، دوسرا معنی کرنے لگا ہوں إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت کی وجہ سے اتنا سخت ہو چکا ہے۔ تھوڑا فرق سمجھ میں آیا؟ ایک یہ کہ یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، اور ایک یہ جو اتنا سخت ہو چکا ہے کہ قرآن اس پہ اثر انداز نہیں، تقریر اثر انداز نہیں، بیان اثر انداز نہیں۔ سختی کی وجہ کیا ہے؟ مال کی وجہ سے اس میں سختی آ گئی ہے۔ اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، جب غربت ہوتی ہے، بے روزگاری ہوتی ہے تو نفل بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے۔ کہتا ہے جی صبح صبح سورہ واقعہ بھی پڑھتے ہیں ہم۔ کئی لوگ مجھے فون کرتے ہیں جی ہم ہر رات سورہ واقعہ پڑھتے ہیں پر روز ہی نہیں کھلتی، اور جب کھل جائے تو سورہ واقعہ بھی گئی، نماز بھی گئی۔ چلو جی، لالچ ہے نا انسان کی۔ میں اکثر جو ہے سکول کالج کے لڑکے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ملتے ہیں تو اکثر کو جب میں دیکھتا ہوں جب پیپر ہو چکے ہوتے ہیں نا تو رزلٹ آنے تک دیکھتا ہوں تو نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیحیں بھی ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ نتیجہ آنے تک دیکھتا ہوں تسبیحیں بھی پھیرتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ نتیجہ آ گیا پاس ہے یا فیل ہے، بار دونوں صورتوں میں چھٹی۔ جو پاس ہو گیا اس کی بھی چھٹی، جو فیل ہو گیا اس کی بھی۔ نہ میرا دوست، نہ مالک کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ رکھیے۔ وہ سب کچھ لے بھی لے پھر بھی کیا کرنا چاہیے؟ اسی لیے تو اللہ نے امتحان کر کے ڈالا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، شیطان نے سے اتنی بات کہہ دی کہ اگر ایوب شکر گزار ہے تو کیوں نہ ہوگا؟
مزے جو ہیں، مال ہے، دولت ہے، بیٹے ہیں، فراوانی ہے، صحت ہے، تو وہ اگر شکر ادا کرے تو کون سا کمال ہے؟ پتہ تب چلے گا کہ شکر گزار ہے جب اللہ لے لے۔ اللہ نے فرمایا دیکھنا ذرا، لیتا ہوں، اللہ لینے پہ آیا، ایک ایک چیز لیتا گیا، بیٹے مر گئے، خود بیمار ہو گئے، 18 سال یا 21 سال تک بیمار رہے۔ کتنا عرصہ؟ 18 سال تک بیمار، صاحب فراش ہو گئے، اولاد مر گئی، نوکر چاکر جائیداد پہ قابض ہو گئے، وہ گائے اور بکریاں چرانے والے خود مالک بن گئے، صحت بھی نہ رہی، سب کچھ اللہ نے چھین لیا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ جب بھی میں نے پایا انا وجدناہ صابرا، میں نے اپنے نبی کو پھر بھی پایا تو صابرا، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہی پایا۔